رمضان المبارک اور اس کے آداب۔ جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ جیسی تمام بری باتوں کے خلاف ڈال ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دیتا ہوں۔ ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ایمان والو، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی فرض کر دیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا جو الگ الگ کے لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور اس میں لوگوں کی صحیح رہنمائی کی باتیں ہیں اور غلط اور صحیح کو الگ الگ کر دینے والی صاف اور واضح باتیں موجود ہیں۔ سو تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پا لے وہ اس مہینے کے روزے پورے رکھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ماہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ افغن ہو رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی ایک رات شب قدر کے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں بارگاہ خداوندی میں کھڑے ہونا یعنی نماز تراویح کو پڑھنا نفل عبادت مقرر کیا ہے، جس کا بہت بڑا ثواب رکھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کہ غیر فرض عبادت اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور آتش دوزخ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیا جائے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک کو تو افطار کرانے کا سامان میسر نہیں ہوتا، تو کیا غربا اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو دودھ کی تھوڑی سی لسی پر یا صرف پانی کی ایک گھونٹ پر کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرا دے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کی کبھی پیاس نہیں لگے گی تاکہ وہ جنت میں پہنچ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کے کام میں تخفیف اور کمی کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے گا۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 اشرے ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا اشرہ سراسر رحمت کا ہے، درمیانہ اشرہ نزول بخشش کا ہے اور آخری اشرہ تو عذاب سے خلاصی کی دستاویز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت سید اولین و آخرین رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے حالت ایمان میں اور کفیت احتساب میں، اس کے لیے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو شخص رمضان میں عبادات میں مصروف رہے گا حالت ایمان میں اور کفیت احتساب کے ساتھ، اس کی پچھلی کوتاہیاں معاف کر دی جائیں گی، اور جس شخص نے حالت ایمان اور کفیت احتساب کے ساتھ شب قدر میں عبادت کی، اس کی گرزاری کوتاہیوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر بھی دیتا ہوں۔ یعنی اللہ اور اس کے بندے کا براہ راست معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں تمام دن کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکا رہتا ہے اور اس کے ان آداب کی پوری پابندی کا خیال و احساس رکھتا ہے اور ان پابندیوں کے مطابق اپنے دن کو رات کو گزارنے کی کاوش کرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود ہی عطا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام کر دیتا ہے اور بے شک روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 2 آدمی جو روزہ رکھے گا اس کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دے گا۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے بشرطیق وہ اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ ارشاد فرمایا تو عرض کیا گیا، اسے کس کے ساتھ پھاڑا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت کے ساتھ، یعنی روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا اور دوسرا اس طرح کی بری چیزوں اور بری باتوں سے سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس کسی نے روزے کی حالت میں بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی روزہ دار روزہ رکھنے کے بعد میں فاسق و فجور، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، فحش گوئی یا دوسری اس طرح کی باتوں سے نہیں رکتا تو یہ اس کا روزہ ہی نہیں بلکہ یہ اس کا فاقہ بن جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے بلکہ روزہ تو لغویات اور بری باتوں سے بچنے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اعضاء حرام کاموں سے نہیں رکتے اس کو میری خاطر نہ کھانے اور نہ پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح زبان کو فحش گوئی، غیبت اور جھوٹ سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح انسان کے دوسرے اعضاء کان، ناک، ہاتھ، پاؤں کو بھی برے افعال سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بیان کردہ ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ قدسی کچھ اس طرح ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو نبی کریم قیدیوں کو چھوڑ دیتے اور ہر سائل کی مراد پوری کرتے۔ رمضان میں جہاں بہت سی برکات و انعامات ہیں وہیں مسلمانوں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں کی بھی تلقین فرمائی گئی اور نبی کریم نے ایسے عمل مبارک سے بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے گویا رمضان کا مہینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کی نسبت بہت زیادہ جود و سخا اور کرم فرماتے ہیں۔ دین اسلام میں مسلمانوں کے لیے ہر موقع کے لیے آسانیاں رکھی گئی ہیں، جس سے قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے حق میں تنگی ہرگز نہیں چاہتا۔ روزے میں کوئی مسافر ہو یا مریض ہو تو اس کے لیے بھی رخصت کی اسی طرح سے اجازت ہے کہ وہ اس حالت میں رمضان کے روزوں کی قضا کے بعد دونوں میں آ کر ادا کرے۔ اگر کوئی شخص عمر
کہ اس میں یا مرض کی اس حالت میں ہے کہ اس سے سال کے باقی ایام میں کسی بھی وقت روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو اس کے لیے فدیہ کا حکم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کو صبر اور غمخواری کا مہینہ قرار دیا ہے۔ دینی اصلاحات میں صبر کے معنی اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلخیوں اور ناگواریوں کو برداشت کرنا ہے، جس کے اندر ان غربا و مساکین کی ہمدردی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے جو ناداری کی وجہ سے فاقوں پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات قرآنی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔